الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم قبر اور بت کے حوالے سے بات کریں گے کہ قبر کیا ہے اور بت کیا ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر نام و نہاد جو ہے اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر تو میں ان کو نہیں کہوں گا، اسکالر ہی کہوں گا، کیونکہ مذہبی اسکالر وہ ہوتا ہے جو فتنہ اور انتشار سے عوام کو بچائے، فتنہ اور انتشار پھیلانے سے بچے، خود بھی بچے اور عوام کو بھی بچائے، یعنی ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے فتنہ اور انتشار پھیلے۔ یہاں پر سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی وہ قبر اور بت کو آپس میں ملا دے رہے ہیں کہ قبر میں اور بت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ مسلمان جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں، مسلمان پڑھے کو پوچھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے آپ نے جو ہے پوسٹیں بھی لگی ہوئی دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قبر ایک الگ چیز ہے، بت اور الگ چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبر کے اندر جو اللہ والا ہے اسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسے عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسے جو ہے اختیارات عطا فرمائے ہیں، تو عزت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ لیکن جو بت ہوتا ہے نا، اسے مشرکین ہندو وغیرہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ اب وہ ایک سوشل میڈیا پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ شخص جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا، یعنی میں قرآن سیکھ رہا ہوں، نہ میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں۔ حالانکہ عالم سب سے پہلے جو اسلامک اسکالر کورس جو ہوتا ہے عالم کا، پہلے یہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے مفتی کا کورس ہوتا ہے۔ اس طرح سے مراحل طے کرتے ہوئے انسان جا کے مفسر بنتا ہے، پھر جا کے وہ قرآن سیکھنے کی جو ہے اپنے اندر جو ہے ایبلٹی پیدا کرتا ہے۔ لیکن بہرحال آج کل تو ہر کوئی نکلی آیا ہے وہ قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے نا، ڈائریکٹ قرآن سیکھو، ان مفتیوں کی باتوں میں نہیں آؤ، ملاؤں کی باتوں میں نہیں آؤ۔ بہرحال میرا ان لوگوں سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ میں وہ ویڈیو جو دیکھ رہا تھا تو وہ بندہ کہہ رہا ہے اس نے وہ آیتیں جو بتوں کے اوپر اتری، یعنی بتوں کے رد میں اتری، بتوں کے جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہونے کے لیے بتوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ آیت عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ان آیتوں کو وہ اولیاء کراملین پر فٹ کر رہا ہے۔ اور وہ نہیں کر رہا، یہ پہلے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، پہلے کے جو نام و نہاد جو مفتی عالم گزرے ہیں ان لوگوں نے یہی چیزیں کری ہیں۔ 70-80 سال سے جو پیدا ہو رہے ہیں نا عالم مفتی، وہ یہی کر رہے ہیں، بتوں پہ اتری ہوئی آیاتیں اولیاء کاملین پر فٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ ایک بہت بڑا دوغلا پن ہے کہ آپ جو ہے اپنے اکابرین کو تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ڈائریکٹ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں آپ قرآن سے۔ اگر یہ اپنے اکابرین کو بھی پڑھ لیں تو ان کے اکابرین نے بھی جو ہے جو آیتیں بتوں کے رد میں نازل ہوئی ہیں، بتوں کے بائیکاٹ کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان کو اولیاء کاملین پر فٹ کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ جو آیتیں جس مقصد کے لیے آئی ہوں وہ مقصد بیان کرنا حق ہے۔ آیتوں کو ان مقصد سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے قرآن پر، اور بہرحال یہ ہو رہا ہے اور کر رہے ہیں لوگ۔ خیر، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں قبر کے حوالے سے